الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومة الغافلین ووہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک کی آمد ہے اور یہ اللہ کا مہینہ جس میں اللہ کا رسول آخری خطبے میں یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو قد اقبل الیکم، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کا مہینہ تمہارے سامنے ہے، تم اس میں داخل ہو رہے ہو، جس میں میزبان خدا ہے اور تم مہمان ہو۔ تو جب تم اس طرح کے میزبان کے لیے مہمان بن رہے ہو تو اس میزبان نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، تیار کر کے رکھی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس میں مختلف طرح کی عبادتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں اس میں نہ جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا مقدمہ اور یہ چند فقرے دعا کے ہمارا اس موضوع جو ہے ماہ مبارک کے رمضان میں جو ہے 2020 کے، یہ رہے گا کہ ہم پورے مہینے میں شارٹ دعا جو ہر روز پڑھنے کی ہے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کی شرح لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسی کے متعلق کیا پیغام اللہ کے رسول نے، حقیقت میں یہ جو دعا وارد ہوئی ہے وہ ابن عباس نے اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس ماہ مبارک کے دنوں میں کون سا ذکر کریں، کون سی دعا پڑھیں، کون سا مناجات کہیں، کون سی مناجات پڑھیں جو بہتر سے بہتر ہو؟ تو اللہ کے رسول نے ہر روز کے بدلے ایک دعا تعلیم فرمائی جس کو ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اور ہر روز کی دعا کے بارے میں اس کی شرح پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مقدمہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے جو عبادتیں، جو بھی عبادتیں ہیں، اس کا ایک ظاہر پہلو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ایک باطنی پہلو ہے، ایک روحانی اور ایک معنوی پہلو۔ حقیقت میں نماز، مثال کے طور پر نماز دیکھ لیے، روزہ دیکھ لیے، نماز کیا ہے؟ ظاہراً کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ یہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، ایک مخصوص طریقے سے اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا، سجدے میں جانا، پھر کھڑے ہونا، یہ نماز کا ظاہری، یہ نماز کی ظاہری صورت ہے۔ اسی طرح روزے کی ایک ظاہری صورت ہے۔ اچھا، سوال آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ ظاہر و باطن میں نے کیوں شروع کیا، کہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، ایک چیز باطن ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے، ایک ظاہراً مادی صورت ہوتی ہے، اس کا آپ شروع کیوں کیا؟ تو اس کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر میں آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جو خداوند عالم نے ہم سے جن عبادتوں کا مطالبہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں جیسے لکھ دیا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزہ لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلک، تم سے پہلے جیسے لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا تو اسی طرح تمہارے لیے لکھ دیا گیا۔ تو یہ روزے کا ایک فائدہ ہے۔ اللہ جب کوئی چیز ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات بے غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، پھر کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ تو احکام کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ ایک ایسی حکمت اس میں پائی جاتی ہے، ایک ایسا فائدہ پایا جاتا ہے جو بندوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی رکھے اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، نماز کے لیے قرآن نے خود کہا ہے، یہ جملہ قرآن نے کہا ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی سے روک دے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے نماز کی اسپرٹ کو زندہ کر لیا، ظاہری شکل و صورت سے ہٹ کر، اٹھنے بیٹھنے، رکوع، سجدہ، ذکر، قرات اور اذان، اس سے ہٹ کر اگر ہم نے روح نماز کو ذکر یاد کر لیے، زندہ کر لیا اپنے وجود میں، تو کیا کرے گی؟ اس کے اندر اتنی طاقت ہے نماز کے اندر کہ مجھے ہر برائی سے دور کر دے، ہر فساد سے دور کر دے۔ اب اگر نہیں میں کر پا رہا ہوں، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں ایک تانتا لگا ہوا ہے، لیکن وہی جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں جو عیب ہے اس کے اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا واضح اور روشن ہے۔ تو اب ایک سوال ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ عیب کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری نماز کو لے لیا ہے، انہوں نے جو ہے شکل و صورت نماز کو تو لیا ہے، لیکن اس کی اسپرٹ کو اپنے اندر جو ہے کیا نہیں کر پائے ہیں، اپنے اندر جو ہے اس کو زندہ نہیں کر پائے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے، وہ اثر ان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے روزے کی ایک شکل و صورت ہے۔ روزے کا ایک تعریف جو ہمارے فقہ نے کیا ہے، کف النفس۔ کف النفس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنے منہ کو، اپنے وجود کو کھانے پینے کی چیزوں سے اور وہ 8-9 جو کھانے روزہ توڑنے والی چیزیں ان سے دور رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اسپرٹ آپ روزہ نہیں ہے یہاں۔ دیکھیے یہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے کہ روزے کا جو اثر ہے وہ الگ چیز ہے، اور بھوکا رہنا، اگرچہ یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں میرے بھائی۔ آج جو ہے میڈیکل سائنس والے، حتیٰ ڈاکٹرز جو ہے، بلکہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے بڑی ریسرچ کے بعد کہا میں نے کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ تو سارے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا، تو بھائی کیا ہے؟ تو اس نے الگ عجب جملہ کہا، اس نے کہا 18 گھنٹے بھوکے رہنا۔ آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو روزہ ہے، ہم مثلا 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹہ جو رکھتے ہیں، اس سے اس روزہ رکھنے سے بھی انسان کے باڈی میں جو ٹاکسن ہے وہ کم ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی۔ تو بھوکے رہنے کا فائدہ ہے، وہ بحث نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا جو جسمانی فائدہ ہے وہ بھوکے پیاس رہنے میں وہ ہے ہی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں آنا چاہتا ہوں اس کے روحانی اور معنوی فائدے کی طرف۔ آپ یقین جانیں کہ امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ روزہ جو ہے خداوند عالم نے اس لیے جو ہے واجب کیا ہے تاکہ روح اخلاص آپ کے اندر پیدا کیا جا سکے، آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سکھایا جا سکے۔ تو اسپرٹ کیا ہے روزے کی؟ کہ میں جو ہے اپنے اندر روزہ رکھ کے جہاں بدنی فائدہ حاصل کر رہا ہوں، وہیں یہ طاقت حاصل کر لوں کہ میرے وجود میں خدا کے لیے خلوص پیدا ہو جائے، میرے وجود میں یہ جو ہے نفس پہ کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، میں اپنے وجود کا تزکیہ کر سکوں۔ تو یہ اسپرٹ ہے۔ یہ اسپرٹ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے جب یہ ہم پہلا فقرہ پڑھتے ہیں اس دعا کا، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے اللہ آج یہ پہلا روزہ ہے، پہلے دن کا روزہ ہے، اے اللہ آج کے روزے میں مجھے کیا دے دے۔ آپ دیکھیے یہ جو ہے مقصد روزہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں اے اللہ خالی بھوک اور پیاس عطا نہ کر دے، اے اللہ ہم ان محرمات سے خالی نہ بچ جائیں، نہیں بلکہ اے اللہ میں اس دن میں جس دن روزہ رکھ رہا ہوں، آج پہلا مہینے کا ماہ مبارک کا پہلا دن ہے، مجھے
ایسا روزہ دار بنا دے جو واقعی روزہ ہو، جو اسپرٹ کہی جاتی وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ اب جب ہم بات کہیں گے کہ روزہ کیا کئی کوالٹی کا ہوتا ہے، ہاں میرے بھائی وہ بہت زیادہ کوالٹی کا ہے، اور اس میں سے میں 3 کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ انسان سحر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک، ٹھیک ہے، اتم الصیام الی اللیل جو کہا ہے قرآن نے کہ روزہ مکمل کرو کبھی رات تک، رات جب آ جائے تو آپ روزہ توڑ لیجئے۔ تو اس سحر سے لے کر رات آنے تک جو انسان 8 یا 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، اس میں سے کھانا پینا ہے، گرد و غلیظ غبار ہے، اور یہ چیزیں جو بتائی گئی ہے، اس سے کیا بتایا گیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کم سے کم روزہ یہ ہے کہ میں صبح اٹھوں سحر کے وقت، اور اٹھنے کے بعد کیا کروں؟ سحری کے بعد دعائے سحر پڑھ لوں اور نیت کر لوں کہ اے اللہ میں اتنے وقت سے اتنے وقت تک روزہ رکھوں گا، اور ان چیزوں کو جو روزہ توڑنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو میں دور رکھوں گا۔ یہ جو روزہ ہوگا، اس چیز کے روزے کو ہم کہتے ہیں کم سے کم روزہ یہ ہے۔ لیکن دوسری کیٹیگری جو روزے کی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب میں نے روزہ رکھا تو خالی بھوکا پیاسا نہیں ہوں میں، خالی انہی 7 یا 8 چیزوں سے پرہیز کرنے والا نہیں ہوں میں، بلکہ کیا ہے، ہر وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہے، ہر وہ چیز جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، ہر وہ چیز جو معصیت کے زمرے میں آتی ہے، میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں۔ جیسا کہ ائمہ نے ہمارے فرمایا، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ خالی روزہ بھوک پیاسے کا نام نہیں ہے، بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ حتیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بہت مشہور ہوا کہ کہیں سے آپ گزر رہے تھے، دیکھا ایک جو ہے مالکہ اپنی کنیز کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول رک گئے اور کہا کہ ذرا کھانا لاؤ۔ کھانا لایا گیا تو رسول اللہ نے اس کھانے کو اس عورت کے سامنے رکھ دیا، کہا کھاؤ۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ تم بھوکی پیاسی ہو، روزہ زبان پہ کنٹرول کا بھی نام ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کا بھی نام ہے، ان آنکھوں سے گناہ نہ کرنے کا نام ہے، ان اعضاء کا سنبھال کر رکھنے کا نام روزہ ہے۔ تو ایک کیٹیگری ہے کہ جہاں میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، وہیں کیا کروں؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لوں، ان چیزوں کو دور کر لوں جو خداوند عالم نے مجھے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اطاعت کے خلاف قرار دیا، جو معصیت ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس کو بھی قریب میں نہ جاؤں۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے آج اگر آپ انسانوں میں دیکھیں گے تو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں کسی کا مال بھی ہڑپ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں گالیاں بھی بک رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں آنکھیں 2-4 ہو رہی ہیں کسی سے، ٹکرا بھی رہی ہیں کسی سے۔ تو یہ روزہ نہیں ہے حقیقت میں۔ اور میں جو تیسری قسم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے بھی بہت بلند ہے، اور یہ ہے اسپرٹ آف روزہ۔ دیکھیے وہ کیا ہے، آپ تصور کیجئے گا، اور پھر میں ایک مثال لے آنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت نازک مرحلہ ہے روزے کا۔ میں بھوکا بھی رہوں، گناہوں سے بچا بھی رہوں، اور میں جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، اے اللہ یہ روزہ تیرے لیے ہے، تو میں اس پورے وقت میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے وجود میں نہ آنے دوں۔ آپ دیکھیے اگر آپ یہیں ایک جملہ کہیں مجھ سے تو میں ایگری ہو جاؤں گا کہ مولانا میں اپنے ذہن میں اگر کسی اور کو لاؤں کہ اللہ تو بھی ہے فلاں بھی ہے، تو یہ گناہ تو نہیں؟ میں کہوں ہاں بالکل گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک میں مثال دے کر اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے جو ہم اس روزے کی اسپرٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی سگریٹ پیتا ہو
اور آپ اس کے سائڈ میں کھڑے رہے. تو یہ جو ہے جو لنس ہے نا آپ کا، جو لنس ہے وہ جس طرح پینے والے کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ آپ کے لنس کو کیا کر دے گا؟ جلا دے گا، اس کو اثر کرے گا. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بہانہ کر سکتے ہیں کہ میں تو سگریٹ نہیں پی رہا ہوں، میرا کیا اس سے لینا دینا ہے؟ سیم اسی طرح کا گناہ اور غیر خدا کا تصور جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دل پاک ہونے لگتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آئینہ، اگر آپ آئینے پہ ڈسٹ بیٹھی ہو، آپ اس کو صاف کر رہے ہیں تو کوئی بھاپ چھوڑ دے، بار بار دھواں چھوڑ دے، کیا ہوگا؟ تو جتنا آپ صفائی کر رہے ہیں اتنا ہی واپس وہ کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر ڈسٹ آ رہی ہے، اس کی کلیئرٹی صاف نہیں ہو رہی ہے. سیم اسی طرح جو ہے جب روزہ انسان رکھتا ہے تو حدیثوں میں ہے کیا کہ آپ کا دل پہ جو گرد و غبار گناہوں کا ہے وہ صاف ہو رہا ہے. اب اگر آپ کیا کریں گے، اسی صاف ہوتے ہوتے آپ کیا کریں گے، غیر خدا کو لے آئیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز کے بارے میں سوچیں گے، تو کیا کرے گا؟ وہ آپ کے دل کو پھر سے گندا کر دے گا. تو جو اسپرٹ ہے روزے کی کہ اللہ آپ کے دل کو اس روزے سے پاک کرنا چاہتا ہے، خالص کرنا چاہتا ہے، کلین کرنا چاہتا ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور جب مقصد حاصل نہیں ہوگا تو پھر وہ فائدہ جو روزے کا ہے وہ آپ کو اور مجھے نہیں ملے گا. اسی لیے ہمیں کوشش کر کے اپنے وجود میں اس روزے کی اسپرٹ کو زندہ کرنا ہے. ہم پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آئیں اور دوسرے سے تیسرے مرحلے میں جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جان لیجئے اعمال کس کا قبول ہوگا؟ علی کے چاہنے والوں کا، اہل بیت کے چاہنے والوں. تو اتنا بلند جو اللہ نے کہا ہے روزہ، پیغمبر کی ایک حدیث میں یہ جملہ موجود ہے، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے. اور پھر جو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کے بعد جو جملہ ہے ہمارے علماء کہتے ہیں اس کی تفسیر ممکن نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ انا اجزا بہی، ہم اس کی جزا دیں گے. بعض کہتے ہیں یہ میں جزا نہیں دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں. یہ کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی کیا؟ یہ اسپرٹ جو ہے یہ کب حاصل ہوگی؟ جب انسان روزے کے اس مقصد کو حاصل کرے گا جس میں امام کیا فرما رہے، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے وجود کو خدا کے لیے خالص بنایا جا سکے. تو عزیزان گرامی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جب تم روزہ رکھ رہے ہو تو پہلے دن اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اے اللہ میرا روزہ خالی بھوک تک سمٹ کر محدود ہو کر نہ رہ جائے، اے اللہ میرا روزہ خالی بھوک اور پیاس تک محدود نہ ہو، اے اللہ بلکہ اس روزے سے وہ ہدف میں حاصل کر لوں، وہ مقصد حاصل کر لوں جو تو نے اس روزے میں قرار دیا ہے. اس وقت کیا ہوگا یہ روزہ؟ یہ روزہ ہوگا جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ ایسا ہو جو روزے دار رکھتے ہیں. یہ ایک جملہ تھا. دوسرے جملے پہ آنا چاہتا ہوں، وَقِيَامِ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ. اور اے اللہ میں جب عبادت کے لیے کھڑا ہوں تو مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو عبادت کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا ایک الگ چیز ہے. آج ایک بڑی مصیبت ہم شیعہ معاشرے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے، بہت سارے شیعہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں؟ ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نماز ڈوبتا ہوا انسان ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو، اس کے اوپر سے بھی اٹھایا نہیں گیا ہے، اس کو چھوٹ نہیں دے گی، یہ نماز پڑھنا ہے اس کو. اسی طرح جب جنگ چل رہی ہو، تیر تلواروں گولیاں برس رہی ہو، تب بھی اللہ کہہ رہے نماز پڑھنا ہے تمہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز تو واجب ہے، اس کے اگر چھوٹ گئی تو قضا کرنا ہے، لیکن جو قیام ہے نماز قائم کرنے والے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے اماموں کی سیرت میں ہوتے، ادھر نماز کا وقت آیا،
ہر کام چھوڑ کر. آپ دیکھو امام حسین کو دیکھ لو، ادھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر آ کر سعید نے کہا مولا آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. آقا اب آخری نماز فرزند زہرا کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. مولا کیا میری یہ آرزو پوری ہو سکتی؟ امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا. دیکھیے وہاں پر یہ جملہ فرمایا کہ اے سعید تم نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تمہیں نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے. تو آج کیا میں نے اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی ہے؟ کیا میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں نماز کے لیے وہ احترام پیدا کیا ہے کہ ادھر نماز کا وقت ہو، ادھر اذان کی آواز آئی تو میں ہر کام چھوڑ کر کیا کروں؟ اللہ کی طرف دوڑ چلوں. آج یہ جو آیا ہے سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے لوگو جب جمعہ کی اذان سنو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو. تو کیا آج اذان کی آواز سن کر میں دوڑ پڑتا ہوں؟ اللہ کا رسول نہیں کہتا ہے اگر تم نہیں دوڑ پڑتے ہو تو کم سے کم جس خدا کے مہمان ہو اس خدا سے کہو کہ اے اللہ اب تک تیرا یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا کہ اذان کی آواز سنا اور دوڑ پڑا. تو اے اللہ اب مجھے اس ماہ مبارک میں ایسا بنا دے کہ میں اذان کی آواز سنوں اور تیری یاد کے لیے، تیری نماز کے لیے دوڑ پڑوں. آپ دیکھیے نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب آپ میدان محشر میں میں اور آپ حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ سوال کی جائے گی وہ نماز کے بارے میں. ان قبلت قبلت ما سواہا وان ردت ردت ما سواہا. اگر وہ قبول ہو گئی تو بقیہ اعمال قبول ہوں گے، وہ رد ہو گئی تو بقیہ اعمال رد ہو جائیں گے. اسی قرآن میں آیا ویل للمصلین، ایسے نماز گزاروں کے اوپر جہنم ہو. کون؟ الذین فی صلاتہم، وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیسے؟ اونگھ لیتے ہوئے، جمائی لیتے ہوئے، سوتے ہوئے، نشے کی حالت میں. اللہ ان کے لیے مذمت کرتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں نے پڑھی کہ آپ اور میرے اندر یہ طاقت اور جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ ادھر وہ اذان کی آواز ہوئی اور میں اس کی طرف دوڑ پڑوں. تو دوسری جو خدا سے پہلے رمضان کو مجھے مانگنا ہے وہ کیا ہے؟ واقعی روزہ دار بنا دے اور واقعی نماز گزار بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے. اور تیسرا جملے پر اپنی بات آج مکمل کر لیتا ہوں. فرمایا وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ. دیکھیے سونا اللہ نے تعالیٰ نے قرآن میں بنایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے سونا تمہارے لیے آرام کرنے کے لیے بنایا تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل حاصل کر سکو. یہ خداوند عالم نے کہا. لیکن ایک سونا ایسا ہو جو انسان کو ہر چیز سے غافل کر دے. اسی لیے فرمایا ہے، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ سونا اس طرح کا جسے باطل پرست لوگ، بیکار لوگ جن کو دنیا میں سوائے سونے کے کوئی کام نہیں، ایسے سونے کو مذمت کی گئی ہے. تو اللہ کا رسول کہتا ہے اے اللہ مجھے جگا دے. نبہنی، تنبو کہتے ہیں بیدار کرنے کو، جگانے کو. اے اللہ مجھے بیدار کر دے. آج کے دن ماہ مبارک کا پہلا دن ہے، مجھے بیدار کر دے. کس طرح سے؟ کہ جس طرح لوگ غفلت میں سو رہے ہیں مجھے اس غفلت کی نیند سے جگا دے. اس کا صحیح جو ہے اگر معنی تصور کرنا چاہتے ہیں تو یہ جملہ امیر المومنین کا آپ کے لیے نقل کرتا ہوں. آپ دیکھیں امام فرمایا الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگیں گے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو
کہ کہیں تمہاری زندگی اس طرح نہ نکل جائے کہ تم سوتے ہی رہ جاؤ۔ تمہیں اللہ موقع دے، جگہ دے کہ تم جاگ جاؤ اس غفلت سے، جس غفلت سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی رہ گیا، اگر کوئی اس غفلت میں رہ گیا تو سوائے پچھتاوے کے، سوائے شرمندگی کے اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جب یہ دعا کریں تو ہم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کم سے کم ان بھوک اور اس پیاس کو یاد کر لے جس بھوک اور پیاس کے مقابل میں کوئی بھوک اور پیاس نہیں۔ ایک جملہ، دو جملہ مصائب کے کہہ کے آپ مکمل کر لیتا ہوں۔ امام حسین نے کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار یہ فرمایا کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو، شیعتی مہما شربتم، جب تم پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسی پیاس تھی، لیکن ہاں روایتوں میں ایک جملہ موجود ہے کہ یہ پیاس سکینہ کی کیسی تھی میں نہیں جانتا ہوں۔ جناب علی اصغر کی پیاس کے لیے تو ایک جملہ خود آقا حسین نے کہا ہے کہ اے اشقیا، اے قوم نابکار، اما ترونہ کیف یتلذا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ کس قدر پیاسا ہے، کہ اب پیاس سے اس کی یہ شدت ہو گئی ہے، اتنا جاں بلب ہو چکا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے صرف کہ منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، اب وہ مچل نہیں سکتا ہے میرا بچہ۔ میرا بچے میں کے وجود میں طاقت نہیں رہی۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کر دیا میں نے۔ آقا حسین جب کربلا کی زمین پر گھوڑے سے تشریف لائے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ راوی کہتا ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں، آقا نے ساری طاقتوں کو جمع کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکایا اور اٹھے، گرنے کے بعد اٹھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے اور دائیں طرف دیکھتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، اسقینی اسقونی شربتا من الماء، مجھے ایک گھونٹ کوئی پانی پلا دے۔ اور راوی اس کے بعد امام نے عجب جملہ فرمایا، کہا فرمایا میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین اور آسمان کے درمیان سوائے دھوئیں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی۔ فرمایا بیٹا جب تم مدینے جانا، اے بیٹا سجاد جب تم مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ آقا آج 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، ہم آج یہاں بیٹھ کر آپ کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں، لیکن آقا آپ کی پیاس تو 10ویں محرم کو بجھ گئی، لیکن ہائے سکینہ کب تک پیاسی رہی، شہزادیاں کب تک پیاسی رہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اے اللہ ہمیں واقعی روزے داروں میں قرار فرما، واقعی نماز گزاروں میں قرار فرما، اے اللہ ہم حاجت مند اپنی ہماری حاجتوں کو قبول فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، مومنین کو تمام آفات و بلا اور خاص طور سے اس کرونا کی مصیبت سے اے اللہ بلا سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔